ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم، جن پر بشیر میمن نے براہ راست الزامات لگائے ہیں۔ فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ۔ فروغ نسیم صاحب، بشیر میمن صاحب سابق ڈی جی ایف آئی اے، انہوں نے کافی الزامات لگائے، جس میں اہم بات یہ تھی کہ وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد شہزاد اکبر اور ان کے جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، وہ آپ کو کے آفس لے کے آئے انہیں، اور وہاں پر ایف آئی اے کے جو آفیسر ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب وہ بھی موجود تھے، اور وہاں پر انہیں کہا گیا کہ جی یہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا حقیقت ہے، کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں گزارش کروں کہ میری وزیر اعظم صاحب سے آج بھی بات ہوئی، اور میں نے وزیر اعظم صاحب سے آج، وہ بلوچستان میں تھے، ٹیلی فون پہ میں نے پوچھا کہ میں نے کہا سر، وہ آپ کی کبھی بشیر میمن صاحب سے آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ آپ کوئی کیس بنائیں منی لانڈرنگ کا، اس کا اس کا؟ کہنا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں نے کہا سر تو پھر آپ کی طرف سے میں نے کیا بولنا ہے؟ کہنے بالکل بولو کہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، ٹوٹلی انکریکٹ۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں نا، اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ آج تک بشیر میمن صاحب، اعظم خان یا شہزاد اکبر سب مل کے میرے دفتر کبھی نہیں آئے، تو یہ جو وہ یہ فرما رہے ہیں نا کہ سب مل کے میرے دفتر آ گئے اور اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی، تو یہ اسی بنیاد پہ ہی جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اعظم خان صاحب صرف ایک دفعہ میرے پاس آئے تھے اگست میں 2018 میں، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ جو لیگل ریفارمز ہم کرنے جا رہے تھے اس پہ وہ ڈسکشن کرنا تھا ان کو، سول پروسیجر کوڈ پہ، سی آر پی سی پہ، انہیریٹنس پہ، اس پہ اس پہ۔ اس کے علاوہ اعظم خان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں اور جائیں، اور ہر وقت وہ پی ایم کے ساتھ کیونکہ ان کو ہونا ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری کو، تو یہ اسی سے ہی انکریکٹنس آف دا اسٹیٹمنٹ اسی سے ہی سامنے آ جاتی ہے۔ میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں، بشیر میمن کو بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ اچھا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹس دے کے مجھے تو بڑے اچنبے میں چلا گیا کہ کیوں یہ اس قسم کی غلط باتیں منسلک کر رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ بیان میرے گمان سے باہر ہے کہ وہ کیوں انہوں نے یہ سب کہا۔ آپ نے کہا کبھی ایک ساتھ میرے پاس نہیں آئے، کیا ایسا ہوا کہ کبھی شہزاد اکبر صاحب اور بشیر میمن صاحب آپ کے دفتر آئے ہوں ایک ساتھ؟ میں آپ کو گزارش کروں کہ شہزاد اکبر تو بہت تیری دفعہ میرے پاس آئے، اور بشیر میمن صاحب میں نے پھر ذرا سا اپنے سارا یہ لاگ نکلوایا، دیکھا کہ کیسے کیسے کون کون آیا ہمارے پاس، تو وہ 2 یا 3 میٹنگز ایسی تھیں، ایک اینٹی ٹیررزم کی تھی، ایک کوئی اور تھی، جو کہ ایک اور کافی سارے لوگ تھے اس میں، تو اس میں بشیر میمن صاحب میرے پاس بالکل آئے ہیں، لیکن وہ پھر دوسرے لوگ بھی اس میں موجود تھے، پوری باقاعدہ ایک کمیٹی تھی، ایک میٹنگ تھی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جیسے وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں کیس خود لڑوں گا۔ اچھا، اس وقت تو میرا کوئی پروگرام تھا نہیں کیس لڑنے کا، یہ ڈیسیجن تو اس وقت ہوا جب یہ فرض کیجئے کہ جب جسٹس انور منصور خان اٹارنی جنرل تھے، اور انہوں نے وہ ایک انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد پی ایم نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے اتنی جلدی اور کوئی لائر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سر، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ تو اس کے علاوہ میں کورٹ میں ضرور گیا کہ انور بھائی کو کوئی میری معاونت کی ضرورت ہو، شہزاد اکبر بھی گئے کہ کوئی معاونت کی ضرورت ہو۔ کیس انور منصور خان صاحب نے ہی آرگیو کرنا تھا، تو 1-2 سال پہلے، 3 سال پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیس آرگیو کروں گا۔ تھرڈلی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ مجھے بتائیے کہ یہ 2.5-3 سال یہ بشیر میمن صاحب خاموش کیوں رہے؟ بتایا کیوں نہیں سب کو کہ جی میرے پاس یہ انہوں نے یہ مجھ سے کہا ہے اور یہ بالکل غلط ہے؟ تو میرا خیال ہے بشیر میمن صاحب کو اس کو سوچنا چاہیے، اس کو وڈرا کرنا چاہیے۔ کوئی ابھی بھی نہیں بگڑا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس وقت بڑا برا لگا تھا یہ کیوں اس طرح بول رہے ہیں۔ بشیر میمن صاحب کو اس کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، وڈرا کرنا چاہیے۔ چلے انہوں نے کسی کوئی بات کسی کے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عدالت کا سامنا کرنے کو تیار ہیں اگر عدالت انہیں بلاتی ہے، تو بیرسٹر شہزاد اکبر تو انہیں لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں، آپ ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بیان واپس لیں، آپ کی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے؟
نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ زیب، میں آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ بشیر میمن کو میں ایک ون آف دوز آفیسر سمجھتا تھا جو کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا ایماندار آدمی سارا اور سچ بولے گا. تو مجھے اب کچھ دیر پہلے بڑا میں شدید غصے میں تھا، حالانکہ غصہ مجھے نہیں آتا، یہ کیوں یہ اس طرح کی بات کی، اور میں نے یہ بالکل ذہن بنایا تھا کہ میں قانونی چارہ جوئی کروں گا، لیکن اور میں کر سکتا ہوں، اس پہ قانون رائٹس آر ریزروڈ، میں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کاش بشیر میمن صاحب جو ہیں کچھ بیٹر سینس پریویل کرے، سچ کا سامنا کریں، کیوں یہ بول رہے ہیں، ابھی وڈرا کریں. کیونکہ دیکھیے، اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، وہ خود یہ بول رہے ہیں کہ جی آپ تو بڑے منجھے ہوئے وکیل ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، میں اگر تھینک یو ویری مچ، میں بڑا منجھا ہوا وکیل ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ڈی جی ایف آئی اے کا سپیریئر کورٹ کے کسی جج سے کیا تعلق ہے؟ اس کے خلاف کوئی وہ کیس بنا سکتا ہے؟ وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا استحقاق ہے. میں کیوں کہوں گا، عمران خان کیوں کہیں گے؟ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری سے لڑ پڑے خامخواہ. اتنی آلریڈی ایک ماحول اس طرح کا ہوا ہے، یہ ختم ہو گیا ماحول. اب اس کو خوش اسلوبی سے آگے چلنا ہے، تو بجائے اس کے کوئی اچھا یہ میں ہرگز میں دوبارہ جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی یہی بات کی، مگر مجھے آگے سے کہا گیا کہ یہ قانونی معاملات فاروق نسیم صاحب پر چھوڑ دو. اور فاروق نسیم صاحب نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کیس نہیں ہارتا ہوں کراچی سے، آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں آگے سے یہ کہہ رہا تھا، منی لانڈرنگ کا کہہ رہے ہیں کہ کیس بنوانا چاہتے تھے، اور بعد میں بہرحال ریفرنس میں منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا جو عدالت نے مسترد کیا کہ اس میں منی لانڈرنگ کے لیے نہ کوئی پریڈیکیٹ اوفینس بتایا گیا، نہ ہی فارن ایکسچینج کے رولز کی کوئی خلاف ورزی بتائی گئی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف. تو یہ بہرحال بعد میں تو ریفرنس میں الزام لگایا گیا جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ چاہتے تھے کہ کارروائی ہو ان کے الزام کے مطابق. وہ الگ الگ باتیں دیکھیں، آپ ایک بریتھ میں شاہ زیب الگ الگ 3-4 باتیں کر رہے ہیں. ایک تو آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا الزام لگا اور اس کو مسترد کر دیا گیا. ہم یہ ڈسکشن تو نہیں کر رہے، ہم تو یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا بشیر میمن نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، کیا اس کی کوئی کریڈنس ہو سکتی ہے. ہم تو صرف اتنی بات کر رہے ہیں. یا اگر آپ نے اس ریفرنس کی لیگیلٹی پہ اور اس پہ بات کرنا ہے تو چلیں وہ کوئی اور پروگرام رکھیں گے اس کا. اس وقت تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا بشیر میمن سے ایسی کوئی بات ہوئی. یہ تو اسی 2 چیزوں سے نگیٹ ہوتی ہے کہ اعظم خان، دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اعظم خان، شہزاد اکبر، بشیر میمن ایک ساتھ میرے دفتر آئے. ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ ریکارڈ سے ڈسپروو ہوتا ہے. حالانکہ برڈن ان پہ ایلیگیشن وہ لگا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ڈسپروو کرتے ہیں، اور اگر یہ ڈسپروو ہوتا ہے تو ان کی ساری جتنی جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اور سب ظاہر ہے آج آپ نے، کیونکہ آپ نے کہا آج آپ نے ریکارڈ دیکھ لیا ہے، تو کیا ایسا کبھی ہوا کہ ایف بی آر کے افسر ڈاکٹر اشفاق احمد، بیرسٹر شہزاد اکبر اور بشیر میمن کی ایک ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو؟ ایسا کبھی ہوا؟ مجھے دیکھیں، کیونکہ انہوں نے بات کی ہے نا اعظم خان کی. اب آپ دیکھیں، آپ ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں. مجھے جہاں تک کہ یاد ہے کہ بشیر میمن صاحب سے میری کوئی ایسا دوستانہ نہیں ہے، دوستی نہیں ہے کہ وہ، شہزاد اکبر کی تو بات دوسری ہے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی اس میں بات نہیں، اور کافی ان کا آنا جانا رہا ہے میرے پاس، میں بھی ان کے پاس گیا ہوں، جسٹ لائک اے ینگر بردر، کوئی ایسا ایشو نہیں. لیٹس فوکس آن واٹ بشیر میمن ہیز سیڈ. بشیر میمن نے میں نے جو سنا ہے وہ یہ کہا کہ وہاں سے پی ایم آفس سے وہ شہزاد اکبر کا آفس جو اسی فلور میں وہاں گئے، اور وہاں سے اعظم خان، شہزاد اکبر، بشیر میمن ایک ساتھ میرے دفتر آئے. اس پہ لیٹس اسٹک ٹو دس. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. اب آپ نے بالکل یہ جواب دے دیا لبرٹی لیتے ہوئے. کیا ایسا کبھی ہوا کہ بشیر میمن، شہزاد اکبر اور ڈاکٹر اشفاق احمد، یا پھر بشیر میمن اور شہزاد اکبر کی آپ سے اس ایشو پر بات ہوئی ہو، وہ ایک ساتھ آپ تینوں ملے ہوں، یا پھر اشفاق احمد کے ہوتے ہوئے آپ 4 لوگ ملے ہوں، اعظم خان نہ ہوں؟ میں آپ سے بات بتاؤں، میں نے تو یہ آلریڈی کہہ دیا ہے کہ بشیر میمن سے میں نے کبھی یہ کوئی بات نہیں کی کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ کوئی کیس بنائیں. میں تو اسی کی بات کر سکتا ہوں. اور جو میں نے شہزاد اکبر سے آج بات کی، جو میں نے اعظم خان صاحب سے آج بات کی اسپیسیفکلی،
جو میں نے عمران خان صاحب سے بات کی اسپیسیفکلی، تو میں نے کلیئرٹی سے تینوں سے پوچھا کہ سر کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی ڈسکشن میں آپ لوگوں نے کوئی ڈسکشن کیا ہو، بشیر میمن صاحب سے ڈسکشن کیا ہو کہ جی کوئی اس طرح کا کیس بنانا ہے؟ کہنے نہیں، بالکل نہیں۔ اعظم خان صاحب نے بھی کلیئرٹی سے منع کیا، عمران خان صاحب نے بھی کلیئرٹی سے منع کیا، شہزاد اکبر صاحب نے بھی کلیئرٹی سے منع کیا، اور فرینکلی اسپیکنگ میں نے کبھی ان تینوں حضرات سے یہ کبھی نہیں سنا کہ ہاں جی وہ بشیر میمن آئے تھے، ہم نے ان سے یہ بات کی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ فلاں کیس آپ نے بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے۔ بلکہ اعظم خان صاحب نے تو مجھے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ تو بالکل نان سینسیکل سی بات ہے، کیونکہ بشیر میمن صاحب تو کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیڈ تھوڑی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان تھوڑی ہے کہ ان سے کوئی کہے گا۔ بات سمپل یہ ہے وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک لیٹیگنٹ تھے، ان کے سارے سپورٹرز، گڈ لک ٹو دیم، جو بھی ہوا وہ یہ نہیں کر رہے، یہ کوئی اور تھرڈ فورس ایسی ہے، پتہ نہیں بشیر میمن صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو جو ہے وہ لڑ پڑے، جوڈیشری لڑ پڑے، نہیں، ایسا بالکل ایسا نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب میں ہم لوگ ہیں۔ ابھی یہ مجھے نہیں، گاڈ نوز، مجھے شاہ زیب نہیں پتہ، لیکن جب تک ہمیں جوڈیشری ہمارے سر کا تاج ہے، ہم جوڈیشری کی نہ صرف شاہ زیب میں ان ججز کی رسپیکٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے فیور میں فیصلہ دیا، بلکہ ان تمام انڈیویجول ججز کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا۔ اور کسی نے دیکھیے آپ کے چینل میں کسی نے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے یہ فرما دیا کہ میرا کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی جھگڑا، بالکل کوئی جھگڑا نہیں ہے، دس از ٹوٹلی نان سینس، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، نہ میرا کوئی جھگڑا ہے، نہ کبھی تھا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، دس از ٹوٹل نان سینس۔ اب کوئی کرنا چاہ رہا ہے خام خواہ میڈیا اس کو کیوں امپورٹنس دے رہی ہے؟ پھر آپ کا جو جملہ ہے کہ میں ان ججز کی ریسپیکٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، میں ان کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، آپ ان جج کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں جن کے حق میں فیصلہ آیا؟ بالکل بالکل، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، کاش آپ وہ تمام پروگرام سنتے جس میں نے یہ کہا شاہ زیب کہ میں یہ کوئی ہار جیت کا کیس نہیں ہے۔ کسی نے کہا مجھ سے جی آپ کیس جیت گئے، میں نے کہا نہیں جی، ہار جیت کا کیس نہیں ہے، اینڈ آئی وش ہم لک، آئی وش ہز فیملی لک، ہز وائف لک، ہز کڈز لک، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اگر یہ کوئی کوشش کر رہا ہے نا کہ زبردستی ہمیں لڑائے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ آپ میڈیا جو چاہے کر لے، بشیر میمن صاحب جو چاہے کر لیں، ہم تو کسی سے نہیں لڑیں گے۔ ہاں بشیر میمن صاحب اس کو واپس لیں، نہیں تو لا ول ٹیک اٹس اون کورس، اٹس اون ٹرن۔ مجھے یہ بتائیے گا بشیر میمن صاحب کیوں یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں؟ صاحب اگر جو فورن ایسٹس ہیں ان کے معاملات ہوں، ان کو ٹریس کرنا ہو، منی لانڈرنگ کے معاملات ہو، ایف آئی اے کا بہرحال کردار ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، وہ ایف آئی اے کے سربراہ تھے، یہ پورا کا پورا معاملہ کیونکہ آپ نے آتھرائز کیا تھا یہ ریفرنس کا معاملہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے کے سربراہ سے بات بھی نہیں ہوئی اور یہ ساری کی ساری تحقیقات بھی ہو گئی، چاہے وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے ایسٹس کے معاملات ہوں، یہ سارے کے سارے معاملات؟ میری کوئی بات نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی بشیر میمن صاحب سے، آئی ایم سوری، میری بشیر میمن صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور جہاں تک کہ جو بھی اس کیس میں ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس پہ میں کوئی ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریکارڈ ہے، دا ریکارڈ سپیکس فار اٹ سیلف۔ جہاں تک کہ اتنی سی آپ نے دیکھیں بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ کیا بشیر میمن سے یہ کہا گیا، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، بشیر میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ کیس بنا دیں۔ جسٹس تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی کریڈنس ہے، کوئی ویلیو ہے، ان سے کیوں کہا جائے گا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو یہ سمجھا جائے، وہ یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیوں یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ڈینائل آپ کے پاس ہم سب کا آ چکا ہے۔ اور فاروق صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی تو فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے نہ صرف ان کے الزامات کی حد تک بات نہیں ہوئی بلکہ ویسے بھی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوئی، تو پھر جو معاملات تھے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے کا کام ہے جو باہر کے ایسٹس ٹریس کرنا، منی لانڈرنگ، پھر آپ کی کس سے بات ہوئی تھی؟ کیونکہ ریفرنس آپ نے آتھرائز کیا اس معاملے کو جانچنے کے لیے کہ ہاں جی ریفرنس بنتا ہے، پھر کس سے بات ہوئی؟ میری ایف آئی اے کے کسی افسر سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔
تو یہ اس میں ایسی چیز تلاش نہ کریں. دیکھیں بات کچھ اور ہو رہی ہے, آپ دوسری طرف نہ لے جائیں. بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ بشیر میمن نے یہ کہا ہے, تو کیا بشیر میمن نے یہ صحیح کہا, غلط کہا؟ کیا یہ تینوں حضرات بشیر میمن, اعظم خان صاحب, شہزاد اکبر صاحب, یہ تین کے تین میرے دفتر آئے جیسے وہ فرما رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. اوکے, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کی بشیر میمن سے بات نہیں ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بشیر میمن سے بات نہیں ہوئی. یہ سارے ریفرنس بنانے سے پہلے کے معاملات ہیں. آپ کی اور وزیر اعظم کی بات ہوئی ریفرنس سے آواز کٹ پہلے؟ رہی ہے آپ کی. آپ کی اور وزیر اعظم کی بات ہوئی تھی ریفرنس بھیجنے سے پہلے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف؟ جی ہاں, یہ آواز آپ کی کٹ رہی ہے. آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ریفرنس بھیجنے سے پہلے؟ جی ہاں, بالکل ہوئی. وزیر اعظم سے بھی ہوئی اور صدر صاحب سے بھی ہوئی. اور یہ میں نے ایسے اٹھا کے نہیں بھیجا, یہ پراپر ڈسکشن ریفرنس, اور یہ بالکل کلیئرٹی سے تھا کہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کو ہمیں کوئی اس میں ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہے. اس میں جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے سپریم جوڈیشل کونسل ہے, اس کے پاس مٹیریل جو ایک چیز آئی ہے وہ اس طرح بھیج دیا جائے. سپریم کورٹ, سپریم جوڈیشل کونسل جانے, اس کا کام جانے. دیٹس آل. ویسے میں صرف ایک چیز پر آپ کا پھر اوپینین لینا چاہوں گا. جو عدالت کا فیصلہ تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی آتھرائزیشن نہیں لی گئی تھی, لا منسٹر یعنی آپ کی آتھرائزیشن لی گئی تھی, اور کیونکہ کوئی ویلڈ آتھرائزیشن نہیں تھی تو غیر قانونی طور پر سرینا عیسیٰ کے ٹیکس ریکارڈ کو ایکسس کیا گیا. یہ لکھا, تو یہ آپ نے آتھرائز کیا تھا ان کی آتھرائزیشن کے بغیر؟ اب تھوڑا سا اب آپ نے, حالانکہ آپ نے جو مجھے بتایا تھا یہ صرف بشیر میمن کا انٹرویو کی بات ہو رہی تھی. یہ جو لیگیلٹی اور انلیگیلٹی ہے ریفرنس کی, اس پہ بات نہیں ہو رہی تھی. جو رولز آف بزنس ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے ریفرنس جو ہے وہ لا منسٹری بھیجتی ہے. تو وہ جو مروج طریقہ تھا اس کے حساب سے یہ فارمولیٹ ہوا. لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے, گورنمنٹ کا تھوڑا سا کام سمجھیں. گورنمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سمری اس طرح کی بھیجی جاتی ہے تو پہلے سے جو آپ کے پرائم منسٹر یا کوئی ہوتے ہیں اسپیشلی امپورٹنٹ کیسز میں, ان سے پوچھا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, اور اس طرح معاملہ چلتا ہے. تو میرے خیال میں شاہ صاحب وہ اگر آپ نے لیگیلٹی اور انلیگیلٹی اور اس کی بات کرنی ہے, میں پھر سے آپ سے کہہ چکا ہوں اس کے لیے الگ پروگرام رکھیں گے. تو آپ بشیر میمن صاحب کو لیگل نوٹس ابھی آپ فی الحال نہیں بھیج رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بشیر میمن صاحب کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے, بشیر میمن صاحب کو اس کو وڈرا کرنا چاہیے. اور اگر بشیر میمن صاحب اس کو وڈرا نہیں کریں گے تو مائی رائٹس آر ریزروڈ. شہزاد اکبر نے تو نوٹس بھیج دیا ہے. بہرحال میں ایک کسی پروگرام میں مجھے بڑا غصہ تھا, میں نے اس میں تو کہا میں بھیجوں گا, اور ڈرافٹنگ میں نے سٹارٹ کر دی تھی. لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو ریفلیکٹ کیا. بنیادی طور پہ ایک ٹھنڈا آدمی ہوں. میں نے کہا مے بی بیٹر سینس میں پریویل وتھ ہم, کیونکہ پتہ نہیں کس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. بہت شکریہ. وزیر قانون فاروق نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.